السلام علیکم عزیز طلباء، روکفیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنی نظم نمبر 4 کی طرف چلیں گے۔ نظم کا عنوان ہے اسلامی مساوات۔ تو یہاں پر بیٹا تھوڑی سی مسٹیک ہے، اوپر نظم نمبر 3 لکھا گیا ہے، نظم نمبر 4 ہے یہ اسلامی مساوات۔ شاعر جو ہیں اس کے الطاف حسین حالی ہیں، شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی۔ یہ وہی حالی ہیں جنہوں نے ہمارے فرسٹ ایئر کے اندر سبق جو تھا سر سید کے اخلاق و خصائل لکھا تھا۔ خواجہ الطاف حسین حالی ہندوستان میں اردو کے نامور شاعر اور نقاد گزرے ہیں۔ حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام خواجہ عز و بخش تھا۔ ابھی 9 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی امداد حسین نے پرورش کی۔ اسلامی دستور کے مطابق پہلے قرآن مجید حفظ کیا، بعد ازاں عربی کی تعلیم شروع کی۔ حالی کے بچپن کا زمانہ ہندوستان میں تمدن اور معاشرت کے انتہائی زوال کا دور تھا۔ سلطنت مغلیہ جو 300 سال سے اہل ہند خصوصاً مسلمانوں کی تمدنی زندگی کا مرکز بنی ہوئی تھی، دم توڑ رہی تھی۔ سیاسی انتشار کی وجہ سے جماعت کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور انفرادیت کی ہوا چل رہی تھی۔ 1856 میں حصار کے کلکٹر کے دفتر میں ملازم ہو گئے، لیکن 1857 یعنی جنگ آزادی میں پانی پت آ گئے۔ 3-4 سال بعد جہانگیر آباد کے رئیس مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق یعنی استاد مقرر ہوئے۔ نواب صاحب کی صحبت سے مولانا حالی کی شاعری چمک اٹھی۔ تقریباً 8 سال مستفید ہوتے رہے، پھر دلی آ کر مرزا غالب کے شاگرد ہوئے۔ غالب کی وفات پر حالی لاہور چلے آئے اور گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کی۔ لاہور میں مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی۔ یوں شعر و شاعری کی خدمت کی اور جدید شاعری کی بنیاد ڈالی۔ 4 سال لاہور میں رہنے کے بعد دلی چلے گئے اور اینگلو عربک کالج میں معلم ہو گئے۔ وہاں سر سید سے ملاقات ہوئی اور ان کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ اسی دوران 1879 میں مسدس حالی سر سید کی فرمائش پر لکھی۔ طلبہ ہماری آج کی نظم جو ہے وہ بھی مسدس حالی ہی کا کے چند بند ہے۔ مسدس کے بعد حالی نے اسی طرز کی اور بہت سی نظمیں لکھی، جن کے سیدھے سادے الفاظ میں انہوں نے فلسفہ، تاریخ، معاشرت اور اخلاق کے ایسے پہلو بیاں کیے جن کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد پانی پت میں سکونت اختیار کی۔ 1904 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 31 دسمبر 1914 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں وفات پائی۔ عزیز طلباء، ہم چلیں گے نظم کے تعارف کی جانب۔ نظم کا تعارف تھوڑا طویل ہے لیکن اہم بھی ہے، کیونکہ یہی باتیں بہت سی ہم جو ہے اپنے مضمون میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اردو شاعری یا اردو زبان کا مضمون آتا ہے تو اس کے اندر ان باتوں کو، سر سید کو، اس کے علاوہ مولانا الطاف حسین حالی کو، یا ہمارے قومی ہیروز جو ہیں یہ مضمون آتا ہے تو ان کے اندر ہم ان کو بیان کر سکتے ہیں۔ اردو شاعری میں مولانا حالی کا اعلیٰ ترین کارنامہ ان کی طویل نظم مد و جزر اسلام ہے، جو عام طور پر مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ نظم اس قدر مقبول ہوئی کہ اس نے مقبولیت اور شہرت کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سال تک برصغیر کے طول و عرض میں جو کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ شائع ہوئی وہ مسدس حالی تھی۔ بقول سر سید احمد خان کہ جب خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا، میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ مسدس حالی ایک ایسی نظم ہے جس میں مسلمانوں کے ماضی کی تاریخ کے واقعات کی جھلکیوں کا عکس ملتا ہے۔ اس نظم میں مولانا حالی نے نہ صرف قوم کی سابقہ عظمت اور شان و شوکت پر بحث کرتے ہوئے موجودہ دور میں ان کی غیرت کو للکارا ہے، بلکہ اس کو تاریخی واقعات کے ساتھ بیان کر کے ان کی عہد بعد ترقی، تنزل کے اسباب اور وجوہات کو بھی بیان کیا ہے، جس سے مولانا حالی کے تاریخ اسلام کے گہرے مطالعے اور آگاہی کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے عہد بعد تاریخی واقعات کو نمونے کے طور پر نظم کا روپ دے کر مسلمان قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔
مولانا الطاف حسین حالی اس نظم کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ اس مسدس کے آغاز میں کچھ بند تمہید کے لکھ کر پہلے عرب کی ابتر حالت جو ہے اس کا خاکہ کھینچا جو ظہور اسلام سے پہلے تھی، جس کا نام اسلام کی زبان میں جاہلیت رکھا گیا۔ پھر کوكب اسلام کا طلوع ہونا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے عرب کے صحرا کا دفعتاً سرسبز و شاداب ہو جانا بیان کیا، اور پھر اس ابر رحمت کا امت کی کھیتی کو رحلت کے وقت ہرا بھرا چھوڑ جانا، مسلمانوں کا دینی اور دنیاوی ترقی میں پوری دنیا میں سبقت لے جانا بیان کیا۔ اس کے بعد ان کے تنزل کا احوال لکھا اور قوم کے لیے اپنے بے ہنر ہاتھوں سے ایک آئینہ خانہ بنایا جس میں آ کر وہ اپنے خد و خال دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ مسدس کا آغاز اس رباعی سے ہوتا ہے: پستی کو کوئی حد سے گزرنا دیکھے، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا جو ہمارے اترنا دیکھے۔ تو عزیز طلبہ، اس نظم کے اندر اگر ہم مختصر بات کریں تو اس نظم کے اندر الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کی تاریخ جو ہے مکمل کی مکمل یہاں پر بیان کر دی۔ یہاں پر بیٹا ایک جو ہے ہمارے پاس ایک سلائیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی مس ہو گئی، تو اس کو میں یوں بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ مسدس حالی جو ہے یہ اردو کی طویل نظم ہے، اس کے کل 456 بند ہیں، جبکہ نصاب میں اس کے 7 بند شامل کیے گئے ہیں اور اسے اسلامی مساوات کا عنوان دیا گیا ہے۔ یہ نظم 1879 میں شائع ہوئی۔ اس نظم کا اصل عنوان مد و جزر اسلام تھا، لیکن اپنی حیت کی وجہ سے یہ مسدس کے نام سے مشہور ہوئی۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو اور اس کے کئی بند ہوں۔ مسدس کا لفظ سادس سے نکلا ہے، سادس فارسی میں 6 کو کہتے ہیں، یعنی ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو وہ مسدس کہلاتی ہے۔ تو یہ مد و جزر اسلام جو ہے یہ مکمل کی مکمل مسدس حیت میں لکھی گئی، اسی لیے مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ سلائیڈ میں دوبارہ سے اپنی اگلے لیکچر میں اس کو پیش بھی کر دوں گا، لیکن تب تک کے لیے اب ان باتوں کو ذہن نشین کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔